اس سال کے شروع میں جب میں ٹرپ پہ گئی تھی ترکی، تو مجھے راستے میں ایک خاتون ملی تھیں۔ وہ پاکستانی تو نہیں تھیں لیکن مسلمان تھیں۔ تو ان سے تھوڑی بات چیت ہوئی اور پھر کہہ لیں ہلکی پھلکی دوستی ہو گئی۔ تو اب ہم کبھی کبھار جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ ابھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم عمرہ پہ بھی اکٹھے ملے تھے۔ تو ہم اس لحاظ سے ایک دوسرے کو وہاں کی ہی باتوں تک ابھی تک محدود ہیں۔ تو تھوڑے دن پہلے میری ان سے بات ہوئی تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا نام لے کے کہتی ہیں کہ تم آم، بہت نیک ہو، تم 5 وقت کی نمازی ہو، تو تم میرے لیے دعا کرنا، میں سچ ان سچ کام کرنے جا رہی ہوں تاکہ وہ میرا کام ہو جائے۔ تو ان سے تھوڑی دیر میری بات ہوئی اور پھر جب فون بند ہوا تو میں کافی دیر سوچتی رہی کہ ان کو کیسے اندازہ ہوا یا یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ میں ایک نیک انسان ہوں اور میں 5 وقت کی نمازی ہوں۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ میرا خلیہ دیکھ کے کہہ رہی تھیں کہ میں ایک نیک انسان ہوں اور میں 5 وقت کی نمازی تو ہوں ہی، کیونکہ میں ایک حجاب میں تھی اور انہوں نے جو ہے وہ کوئی اسکارف وغیرہ نہیں لیا ہوا تھا۔ تو اس بات نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ کتنے ہی ہم ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی نظروں میں بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن ہم اصل میں نیک نہیں ہوتے، ہم بس پنچول ہوتے ہیں عبادتوں میں، ہم بس عبادتیں کرتے ہوتے ہیں اور ہم اپنا حلیہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ دوسرے بندے کو لگتا ہے کہ ہم نیک ہیں۔ تو کبھی آپ سوچیں کہ جو ہم نے داڑھیاں چہرے پہ رکھی ہیں اور پگڑیاں امامے باندھ لیے ہیں یا جو بھی، اور جو عورتوں نے برقعے پہن لیے، اسکارفس لے لیے، چہرے ڈھک لیے یا نہیں ڈھکے واٹس ایور، لیکن ہم اس کو ایک مذہبی چیز تصور کر کے ہم جو ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے آپ کو سوسائٹی میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نیک ہیں؟ تو کبھی بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ نیک ہونا ہوتا کیا ہے؟ جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں 2-3 دن اس کے بارے میں سوچتی رہی کہ نیک ہونے میں اور عبادت گزار ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم عبادت گزار تو ہوتے ہیں نا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نیک ہوں۔ نیک انسان شاید وہ ہوتا ہے جس ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے تقریباً، اور تقریباً اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کا تو نہیں ہوگا جس سے کبھی کوئی خطا نہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی جو تنہائی ہے وہ بھی اتنی ہی پاک صاف ہو جتنا وہ لوگوں کے سامنے رہتا ہے، تو شاید وہ نیک ہے۔ اور وہ لوگوں کی مدد اس طرح سے کرے کہ وہاں پہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی صرف رشتہ داروں کی مدد نہیں کرنی یا محلے داروں کی مدد نہیں کرنی جہاں سے کہیں نہ کہیں اور کوئی فائدہ ملے نہ ملے تو تعریف تو مل جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کرے کہ ان کو اپنی برائیاں بھی بتائے، اچھائیاں بتائے، ایسے جیسے کسی دوست سے باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے۔ ہمارے ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ویسے بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہم ایسے کہتے ہیں کہ اب میں اتنا برا ہوں یا اتنی بری ہوں، اور پھر جو ہی ہم جائے نماز سے اٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں اتنی بری تو نہیں ہوں۔ یہ تو ڈائریکٹ منافقانہ طریقہ ہے، یعنی ہم اللہ کے سامنے بھی منافقانہ ہی پیش آ رہے ہیں نا، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندوں کے سامنے کیا کہہ رہا ہے اور میرے سامنے کیا کہہ رہا ہے۔ تو جس ذات کو ہمارے بارے میں سارا کچھ پتہ ہے اور ہمیں بھی اتنا اپنے بارے میں نہیں پتہ، اس کے سامنے ہم بیٹھ کے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو دعاؤں میں اور باتوں میں اور ہر چیز میں ہم ایک جیسے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بتائیں اس طرح سے کہ آج میرے سے یہ غلطی یا یہ گناہ یا جو بھی برا کام ہو گیا ہے، اب یہاں سے مجھے گائیڈ کر لیں۔ ہم لوگ ایسے کیوں نہیں کہتے؟ ہم ڈائریکٹ جا کے اپنی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے چیزیں؟ کیونکہ انہیں تو سب پتہ ہے، تو ہم کس سے چھپا رہے ہیں؟ تو جب پھر لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے، آپ نے ہر ایک کو تو نہیں بتانا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا گنہگار ہوں، لیکن پھر اتنا بھی پورٹرے نہیں کرنا چاہیے، اتنا فیک اور اتنا ایکٹر اور ایکٹریسز کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہی ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ کچھ اور ہو اور ہم دکھا کچھ ہو رہے ہوں۔ تھوڑا بہت آئی انڈرسٹینڈ کہ ہوتا ہے، ہم تھوڑے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ہی تنہائی میں کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوں۔ تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو یہ کیڑا کاٹے کہ میں بہت نیک ہوں یا میں اتنی بھی بری نہیں ہوں، تو اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ آپ کی تنہائی کیسی ہے۔